رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر کو بھیجا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے مرحبا ہے جو چھوٹے جہاد سے آ گئے اور اب ان پر بڑا جہاد باقی ہے۔ پوچھا گیا، اے خدا کے رسول، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے جہاد کرنا۔ ہر نیکی سے اوپر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ کوئی راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ جب وہ راہ خدا میں قتل کر دیا جائے تو اس سے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب سے بدتر شخص وہ ہے جو اپنی آخرت اپنی دنیا کے لیے بیچ دے، اور اس سے بھی بدتر وہ شخص ہے جو اپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے بدلے بیچ دے۔ قیامت کے دن علماء کی روشنائی کو شہداء کے خون سے تولا جائے گا۔ اس وقت علماء کے قلم کی روشنائی کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ ہوگا۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو اس سے الگ رہے گا وہ ڈوب جائے گا۔ جو کسی دولت مند کے پاس آ کر اس کی دولت کی وجہ سے اس کا احترام کرے، اس کا 2/3 دین چلا جاتا ہے۔ جو فرزند مہربانی کے ساتھ اپنے والد اور والدہ کی طرف دیکھے گا، ہر نگاہ کے بدلے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ والد کا نام لے کر نہ پکارو، راستے میں چلتے وقت والد کے آگے نہ چلو، والد سے پہلے نہ بیٹھو، اور کوئی شخص ایسا کوئی کام نہ کرے کہ لوگ اس کے والد پر لعنت بھیجیں اور اس کو گالی دیں۔ خبردار رہو کہ کہیں آق والدین کے زمرے میں نہ آؤ۔ بس بے شک جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے آتی ہے، لیکن جو شخص آق والدین ٹھہرے یا اپنوں سے تعلق منقطع کرے وہ اس خوشبو کو محسوس نہیں کر سکے گا۔ عورت کو اپنا شوہر اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اس کے اختیار میں دینا چاہیے۔ سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو غیروں کے مقابلے میں پاک دامن ہو اور خلوت میں شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہو۔ ہر وہ عورت جو 7 دن تک اپنے شوہر کی خدمت کرے، خداوند عالم جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے اور جنت کے 7 دروازے اس پر کھول دیتا ہے، تاکہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ مہدی میری اولاد سے ہیں، ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے اہل بیت سے قائم کے زمانے کو پائیں گے، اور ان کے قیام سے پہلے وہ لوگ ان کی اقتداء و پیروی کرتے ہوں گے، اور ان کے دوست سے محبت رکھتے ہوں گے، اور ان کے دشمن سے دشمنی رکھتے ہوں گے، اور ان سے قبل جتنے ائمہ ہدی گزر چکے ہیں ان سب سے ولایت و محبت کا رشتہ رکھتے ہوں گے۔ وہی لوگ تو میرے رفقا ہیں، انہی سے میری مودت ہے، اور میری محبت بھی انہی کے لیے ہے، اور میری امت میں سے وہی لوگ میرے پاس مکرم و عزت دار ہیں۔ نماز کی مثال خیمے کے ستون کی سی ہے، جب تک ستون مضبوط ہو تو اس کی رسیاں، میخیں اور خیمے کی چادر بھی مضبوط ہوتی ہے، اور ستون ٹوٹ جائے تو نہ میخیں کوئی فائدہ دیں گی اور نہ رسیاں اور نہ خیمے کی چادر۔ نماز کا مقام دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا بدن پر ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلا فرد ہوں کہ روز قیامت خدا عزیز و جبار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور اس کے بعد خدا کی کتاب اور میرے اہل بیت ہوں گے، اور اس کے بعد میری امت حاضر ہوگی، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے کتاب خدا اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا۔ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے۔ جو شخص حج کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ مر جائے، قیامت میں خدا اس کو یہودی یا نصرانی مبعوث کرے گا۔ نظر شیطان کا ایک زہریلا تیر ہے، لہذا جو شخص خدا کے خوف کی وجہ سے نامحرم پر نگاہ نہ کرے تو خدا اس کو ایسا ایمان عطا کرتا ہے جس کی شیرینی وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ جس شخص کی محبت میرے اہل بیت کی نسبت زیادہ ہوگی، پل صراط پر اس کے پیر لڑکھڑانے سے زیادہ محفوظ رہیں گے۔